آپ اللہ پہ توکل کریں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تیاری میں توکل نہیں کرنا، یہی کنٹروورسی ہے. اچھا. ہاں نا، یہی تو مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے نا، ہم بہت زیادہ توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کر دے گا، امی کر دیں گی، ابو آ جائیں گے، کوئی میری مدد کر دے گا. توکل صرف ایک اللہ پہ نہیں، اللہ پہ اور بہت سے لوگوں کے اوپر. اچھا، اگر میں آپ کی اس بات کو سم اپ کرتا ہوں تو مجھے ابھی رحیق المختوم سے جنگ بدر یاد آتی ہے. ہاں یہ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہمارا مولوی یہ کہتا ہے کہ جناب وہ صحابہ نہیں لڑے، فرشتے لڑے اور فرشتوں نے وہ جنگ فتح کی، تو اس کے اندر وہ پلاننگ، وہ اسٹریٹجی، وہ کنوؤں پہ قبضہ پہلے سے کرنا، کنوؤں کے اوپر تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگانا، وہ 3 جاسوس پہلے بھیجنا، اگلوں کی پوری خبر رکھنا کہ وہ کس تیاری سے آ رہے ہیں، ان کے پاس کتنے اونٹ ہیں، کتنی تلواریں ہیں، کہاں پر پڑاؤ کریں گے، ہم کہاں پر پڑاؤ کریں گے. یہ مسئلہ ہے. تو اس کے بعد جنگ میں سورج کہاں سے نکلے گا، سورج میری پیچھے ہوگا، ان کی آنکھوں پہ ہوگا، اس ٹائم ہم حملہ کریں گے. اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر سجدے میں جا کے اللہ سے مانگنا کہ یا رب العالمین میرا یہی کل اثاثہ ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے اتنی اچھی جنگ بدر کی مثال دی ہے اور سارے پوائنٹس گنائے ہیں نا کہ لکھنے والے، میں ایک ایڈ کر دوں، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی تیاری کر رہے تھے نا، تو یوں لگتا تھا کہ انہیں کسی پہ یقین ہی نہیں ہے، انہیں صرف اپنی تیاری پہ یقین ہے. انہیں کوئی یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آئے گی، فرشتے آئیں گے، کوئی یقین نہیں ہے. انہیں صرف یہ جو تیاری کر رہے ہیں نا، اس پہ یقین ہے. یہ کنفیوژن ہو گئی ہے عثمان بھائی ہمارے کلچر میں. ہم تیاری کے وقت ہی توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ توکل بھی اللہ پہ کم اور لوگوں پہ زیادہ. آپ یہ دیکھیے، اگر ہم لوگ، میں تھوڑا سا یہ مزید کنٹروورشل ہو جائے گا لیکن ڈسکشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آج ہمارے پولیٹیکل کلچر کے اندر ایک پارٹی یہ بولتی ہے کہ پاکستان، مجھے اچھے منسٹرز نہیں ملے، پھر پاکستان کی عوام جو ہے وہ جاہل ہے، پھر مجھے کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور اس طرح کی بہت ساری ایسے آپ کو چیزیں ملیں گی کہ جس کو آج لوگ بلیو کرنا شروع کر دیا، جنہوں نے کہ پاکستان کے اندر شاید کوئی کام کرنا چاہے تو اسے کام نہیں کرنے دیا جاتا. تو آن دا ادر ہینڈ شیر شاہ سوری کو 5 سال ملتے ہیں اور وہ پورا ہندوستان بدل دیتا ہے. تو جب ٹاپ لیول کے اوپر، مینیجریل لیول کے اوپر، لیڈرشپ لیول کے اوپر یہ کہا جائے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، یا کبھی عوام غلط ہے، یا یہ ملک غلط ہے، یا یہاں کے لوگ غلط ہیں، یا میرے منسٹرز غلط ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی کمپنی چلانے والا شخص اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کر سکتا ہے؟ نہیں. آپ نے تیاری ہی نہیں کی نا. یہ جو ابھی آپ نے جنگ بدر کی ساری چیزیں گنائی نا، سن کی پوزیشن سے لے کے جاسوسوں کو بھیجنے سے لے کے کنووں پہ قبضہ کرنے سے لے کے فوجیوں کی فارمیشن ٹھیک کرنے تک، یہ تیاری تھی نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیاری کر رہے تھے، کیا انہوں نے حضرت ابو بکر، جنہوں نے بڑا رحیق المختوم کی آپ جو مثال دے رہے ہیں اس میں جو لکھا ہے، حضرت ابو بکر ان کے بالکل ساتھ تھے نا اس وقت، کیا انہوں نے اس وقت حضرت ابو بکر کو کہا کہ یار کوئی بات نہیں، چلا لو، ابھی وہ فرشتے آ رہے ہیں، چل پڑے وہاں سے، بس کھڑا کر دے 2 آدمی ادھر کھڑے کر دو، 2 ادھر کر دو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ذرا تصور کریں، اللہ کا نبی، وہ تو کئی راتیں سوئی نہیں، ہر وقت جاسوسوں سے خبر لے رہے ہیں، مسلسل. یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے فرشتے اترے ہیں. اور ہمیں تیاری، ہم شروع ہی نہیں کرتے، اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے دماغ میں پہلے دن سے توکل رچ بس گیا ہے. تو اچھا، اس کو سیگریگیٹ کیسے کریں؟ بزنسز ہمیں کھڑے کرنے ہیں، اس کو ملک کو ٹھیک کرنا ہے. میں آپ کو ایک پھر بات بولوں گا، اللہ معاف کرے، یہ اس کو ویسے نہیں لینا. جب آپ تیاری کریں نا کسی کام کے لیے، تو یہ بھول جائیں کہ کسی ایک دن بھی اللہ آپ کی مدد کو آئے گا، ابو مدد کو آئیں گے، بھائی مدد کو آئے گا، FNF فرینڈز اینڈ فیملی میں سے کوئی آپ کی مدد کو آئے گا. آپ سمجھیں آپ اس پلانٹ پہ اکیلے ہیں اور اللہ نے بھی آپ کی مدد نہیں کرنی. کیا یہی وجہ ہے کہ ایلان مسک آج
یا دنیا کی جی ہندو جی سر چائنیز جی چاند پہ قدم رکھتے جی ہیں سر مریخ پہ قدم جی رکھتے سر ہیں دنیا کی ساری ایجادات وہ کرتے جی ہیں سر اور یہی وہ چیز ہے جس کو چوئن لائی نے ماؤ زے تونگ کون ہے ان کا جو مین لیڈر تھا ماؤ زے تونگ نے کہا تھا کہ مذہب جو ہے نا وہ لوگوں کی افیون ہے یہ ان کو نشہ دیتا ہے یہی وجہ ہے کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ لوگ تیاری نہیں کرتے توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ جو ہے لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم لوگ افغان وار کی طرف دیکھتے ہیں تو افغان وار کے اندر وہ اقبال کے شاہین بے سر و سما لڑتے ہیں اور دنیا کی 2 سپر پاوروں کو توڑ ڈالتے ہیں تو ایک طرف ہمیں کیا نظر نہیں آتا کہ ایمان اور تیاری تھی ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا کوئی ویپنز نہیں تھے تو وہاں پر کیا کس طرح سے اچھا سر اب اس میں جو مین پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ تیاری اتنی جتنی آپ کی بساط میں ہے ٹھیک ہے میں نے افغان جنگ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے جب امریکہ کے خلاف ہو رہی تھی میں نے دیکھا ہے کہ جتنے ان کے وسائل تھے اس میں انہوں نے کس لیول کی تیاری کی ہم پاکستانیوں کو اس کا ادراک بھی نہیں ہے ہم نے جو اس کو اپنے ہاں پورٹریٹ کر لیا نا وہ یوں دکھا دیا کہ انہوں نے توکل پہ جنگ لڑی ہے تیاری کی ہی نہیں ہے یہ بالکل ہی غلط بات ہے میں آپ کو یہاں مثالیں دینا شروع کروں کہ ان کی ٹاپ لیڈر کس طرح تیاری کرتی تھی بالکل قریب سے میں نے دیکھا ہے وہ سارا ٹائم تو آپ حیران رہ جائیں کہ ان کے پاس جتنے سٹنگر میزائل ہے نا دیکھیں آپ ایک سٹنگر لے لیں افغان وار میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے نا سٹنگر میزائل کا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں نا کہ کس لیول پہ افغان مجاہدین نے سٹنگر کی تربیت لی اور تیاری کی تو وہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس لیول پہ انہوں نے اس کی ٹریننگ کی کس لیول پہ انہوں نے فوڈ کی راشننگ کی کس طرح انہوں نے سوکھی روٹیاں سٹور کی کیسے وہ فرنٹ پہ جاتے تھے کیسے وہ لینڈ مائنز لگاتے تھے کیسے لڑتے تھے کیسے ڈیٹا اکٹھا کرتے تھے امیزنگ تیاری تھی یہ ذہن سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ صرف توکل کرنے والوں کی سائیڈ لیتا ہے ایسا نہیں ہوتا دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنائی آپ کو تیاری کرنی ہے اور یہ جو تیاری سے پہلے ہی جو توکل ہماری ہڈیوں میں گھس گیا ہے نا اس نے ہمیں تباہ کر دیا ہے اور وہ جو آپ نے مثال دی ہے نا کہ ویسٹرن سوسائٹی میں توکل ہے ہی نہیں نا تو وہ دیکھیں کہاں کے کہاں نکل گئے ہیں کیونکہ انہیں ٹوٹل اپنے اوپر ڈپینڈ کرنا ہے تو وہ ٹوٹل تیاری کرتے ہیں لیکن یہاں پر تو سب کچھ اپوزٹ ہے نا نمبر 1 اللہ پہ توکل اس کے بعد امی ابو پہ توکل اس کے بعد رشتہ داروں پہ توکل اس کے بعد باس پہ توکل اور اگر توکل نہیں ہے تو شاید اپنی ذات پر نہیں ہے ایگزیکٹلی تو کس طرح سے یہ ملک کیسے بدلے گا تو آپ بھول جائیں نا آپ اپنے سب رشتہ داروں کو بہن بھائیوں کو اب اللہ معاف کرے میں ایک کنٹروورشل بات کرنے لگا اللہ میاں کو بھی بھول جائیں جب آپ تیاری کر رہے ہوں بھول جائیں میرے کو بالکل بھول جائیں جب تک عثمان بھائی ہمارا نوجوان یہ توکل والا فیکٹر بالکل مائنس نہیں کر دے گا نا وہ تیاری نہیں کر سکتا جب تک وہ تیاری نہیں کرے گا وہ ترقی نہیں کر سکتا